اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قول۔ السلام علیکم، ایک نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں۔ پچھلے سبق کا کوئک ریویو کریں گے، ریکیپ بہت ضروری ہے، تو چلتے ہیں ریکیپ کی طرف۔ ہمارا پچھلا جو لیسن تھا، لیسن نمبر 28، اس میں ہم پڑھ رہے تھے مرکب اضافی۔ ہم بہت سارے مرکبات پڑھ چکے ہیں، ہمارا اب مرکب اضافی ہم نے پچھلا پڑھا، تو آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مرکب اضافی ہے کیا۔ مرکب اضافی دو ایسے اسما ہیں، ان کا مرکب ہے جو اسم جو ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جائے، یا ایک اسم کو دوسرے کے ساتھ تعلق، جیسے ہوتا ہے نا کسی کے ساتھ تعلق ہو جائے، تو اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ اب مثلا یہ میں تھوڑا مثال دے دوں، زید کی کتاب، حامد کی بال، عمر کا رومال وغیرہ۔ اب یہاں پہ ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اس کا تعلق بتایا جا رہا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ جیسے میں نے بتایا زید کی کتاب، اب یہ زید کی کتاب ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی مرکب اضافی آپ پڑھیں گے تو اس میں کے کا کی، یہ جو اردو میں لفظ ہے نا کے کا کی، اس کا جو مفہوم نکلتا ہے۔ جب بھی اس میں ہم بات کریں گے تو کے کا کی میں دو، اس مرکب اضافی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، مضاف الیہ اور مضاف۔ اب مضاف جو ہے وہ ہمیشہ پہلے آئے گا، مضاف الیہ بعد میں آئے گا۔ اردو زبان کے برعکس عربی میں مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، تو یہ تھوڑا ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ اس کے بعد اس کے جو مضاف کے قواعد ہیں وہ یہ ہے کہ اسم پر الف لام داخل نہیں ہوگا۔ اب یہ آپ یاد کر لیں، یہ ان کے قواعد ہیں۔ مضاف میں جو ہے اس میں الف لام کبھی داخل نہیں ہوگا اور اس کا اعراب ہلکا ہوگا۔ اب اعراب ہلکا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ تنوین جس میں آئے گی اس کی تنوین ختم ہو جائے گی، جیسے کتاب بن سے یہ کتاب بو ہو گیا۔ اور دوسرا یہ کہ حالت نصب میں ڈبل تنوین آتی ہے نا، ڈبل زبر کی، تو وہ ختم ہو جائے گی۔ جب وہ ختم ہو جائے گی تو تنوین کے ساتھ الف آتا ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کتاب بن سے کتاب ہوگا اور کتاب بن کے ساتھ کتابی، تو کتاب بانی کے کتاب با، کتاب بینی سے کتاب بی، کتاب بینی سے کتاب بی۔ تو یہ اعراب ہلکے کرنے کے جو قواعد تھے یہ میں نے آپ کو بتا دیے، یہ پچھلے سبق میں بھی ہم نے پڑھے تھے، تو یہ تھوڑا ہم جلدی میں ریکیپ کرنے جا رہے ہیں۔ مضاف الیہ کے قواعد جو ہیں وہ ہمیشہ یہ ہوگا کہ وہ حالت جر میں رہے گا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں یہاں تک کلیئر ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ اب سمپل سا ایک جملہ ہے، زید کی کتاب۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس میں مضاف کون سا ہے، مضاف الیہ کون سا ہے۔ مضاف جو ہے وہ کتاب ہے، مضاف الیہ جو ہے وہ زید ہے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ کتاب کی عربی کیا ہے، کتاب بن۔ تو اب کتاب بن میں جو ہے نا کتاب بو ہوگا اور کبھی بھی اس میں الف لام داخل نہیں ہوگا، تو ہم نے اس کے اعراب ہلکا کر دیا، کتاب بو۔ زید کا ہو گیا زیدن، تو یہ ہو گیا کتابو زیدن، یہ ہمیشہ حالت جر میں رہے گا۔ تو آپ کو آج پتہ چل گیا کہ اسم کے حالت جر میں ہونے کی ایک وجہ، ٹوٹل دو وجہ ہیں پوری عربی میں، ایک وجہ کا آپ کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ کتابو زیدن، جب بھی ہم مضاف الیہ کی بات کریں گے، جب بھی ہم مرکب اضافی کی بات کریں گے تو اس میں جو مضاف الیہ ہوگا وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا۔ تو یہ ایک اس کی وجہ آ گئی سامنے۔ تو اب یہ کلیئر ہو گیا۔ اس کے بعد ہم آج کا لیکچر جو پڑھیں گے وہ ہے لیسن نمبر 29، مرکب اضافی کو جملہ اسمیہ میں استعمال کرنا۔ اب یہ ہم نے سیکھ لیا، اب اس کو ہم کیا کریں گے، جملے میں استعمال کریں گے۔ کس طرح؟ اب دیکھیں، جملہ اسمیہ، پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے جملہ اسمیہ کے اجزاء کون سے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک سمپل سا جملہ ہے، حامد سچا ہے۔ اب حامد سچا ہے، اس میں دو چیزیں ہیں، کون سی؟ مبتدا اور خبر۔ اب یہاں پہ حامد مبتدا ہے، سچا ہے اس کی خبر ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے سمپل سے۔ حامد کی عربی ہے حامدن، سچا ہے صادقن، حامدن صادقن۔ اب ہمیں یاد کرنا پڑے گا کیونکہ جملہ اسمیہ میں جب ہم مبتدا اور خبر کو، اس لیے میں ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ ہم یہاں پہ کیا کریں گے، اس میں مبتدا کی جگہ پہ بھی ہم مرکب اضافی رکھیں گے اور خبر کی جگہ پہ بھی ہم مرکب اضافی رکھ کے دیکھیں گے۔ اچھا، اس میں اب قواعد
کون سے تھے مبتدا اور خبر کے اصول آپ کے سامنے ہیں. نمبر وسعت کے لحاظ سے مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر عموماً نکرہ آئے گی. اعراب دونوں کے مرفوع ہوں گے, جنس دونوں کی ایک جیسی ہوگی, عدد بھی دونوں کے ایک جیسے ہوں گے. تو یہ سارے تھے جملہ اسمیہ میں. اب ہم چلتے ہیں, ایک سمپل سا جملہ ہے, اللہ کا کلام حق ہے. اب اللہ کا کلام حق ہے, یہاں پہ دو چیزیں ہیں. مبتدا کون سا ہے؟ اب دیکھیں مبتدا کون سا ہے؟ اللہ کا کلام, اور حق ہے کیا؟ خبر ہے اس کی. یہ کلیئر ہو گیا. مبتدا کون سا؟ اللہ کا. اب مبتدا کیا ہے؟ یہاں پہ دیکھیں مرکب اضافی, اس کا مبتدا ہو گیا مرکب اضافی, اور خبر اس کی مفرد ہے. سمپل. اب ہم کیا کریں گے, یہ بنا دیں گے. پتہ ہے اللہ کا کلام کلام اللہ, اور اس کی جو خبر ہے وہ حقن. کلام اللہ حقن, اس کا مطلب ہوا اللہ کا کلام حق ہے. سمپل بن گیا. اب یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا, پوری کنسٹرکشن کر کے دیکھا, ایک ایک چیز میں نے آپ کو کر کے دکھائی. سمپل سی بات ہے, اللہ کا کلام حق ہے. اللہ کا کلام یہاں پہ کیا ہے؟ مبتدا مرکب اضافی آیا ہے. کلام اللہ خبر جو ہے اس کی مفرد ہے حق. تو یہ آگے. اب ہم کچھ اور کرتے ہیں. قرآن اللہ کا کلام ہے. اب سوچیں یہاں پہ دیکھیں, قرآن اللہ کا کلام ہے. یہاں پہ قرآن جو ہے وہ مبتدا ہے, اللہ کا کلام حق ہے. پیچھے کیا ہوا تھا؟ ہم نے مبتدا کی جگہ پہ رکھا تھا مرکب اضافی, اور خبر ہماری جو ہے مفرد تھی. یہاں پہ مفرد ہمارا مبتدا ہے اور خبر ہماری مرکب اضافی ہے. چلیں اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. القرآن, کیونکہ مبتدا ہمیشہ کیا ہوتا ہے جی, مبتدا ہمیشہ ہمارا معرفہ ہوتا ہے. تو القرآن کلام اللہ, اللہ قرآن اللہ کا کلام ہے. ایک دو اور اگزامپل کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آ رہا ہے؟ مبتدا مفرد ہے. اللہ کے رسول یہاں پہ آ گیا مرکب اضافی. تو اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں محمدن. سوچیں محمدن رسول اللہ, محمدن رسول اللہ. ایک اور مثال, یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. اب یوسف, اب دیکھیں اس کا کیسے بنے گا؟ یوسف اللہ کے نبی ہیں, نبی اللہ, یہ صحیح نبی اللہ. اب آپ کے سامنے یہ چیزیں تینوں آ گئی. کتنا ایزی طریقے سے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ مبتدا کی جگہ پہ بھی مرکب اضافی آ سکتا ہے اور خبر کے بھی جگہ پہ مرکب اضافی آ سکتا ہے. دونوں کو ہم کر سکتے ہیں. یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت جو ہے امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس لیے میں اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے اور پارٹس میں لیکچر بنا رہا ہوں تاکہ یہ چیزیں ہماری پکی ہوتی جائے. نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کو اور بھی زیادہ جو ہے نا اس کی مرکب اضافی کو اور بھی استعمال کر کے دکھاؤں گا, اور اس کو آگے سبق کو لے کے جائیں گے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں تک آپ کو پڑھایا جاتا ہے, جہاں تک آپ کو سکھایا جاتا ہے, مہربانی کر کے اس کو ذرا پکا کریں, پھر آگے جو ہے نا وہ لیکچر میں آپ دوسرے ویڈیوز دیکھیں. پہلے یہ جو بھی ویڈیو آپ دیکھتے جاتے ہیں اس کو پکا کریں سبق کو, اس کے بعد آگے لیکچر. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا, نئے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اور اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.